صلوات۔ حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہیں زینب، قرآن اگر حسین تو تفسیر ہیں زینب، حفظ و اما کی دین پہ زنجیر ہیں زینب، بعد حسین نانا کی سفیر ہیں زینب، بے تیغ لڑکے عباس سے علمدار بن گئیں اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئیں۔ صلوات۔ کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں، علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آتا ہے تو شجرہ بول پڑتا ہے، تجربہ ہے یہ برسوں کا کبھی تو آزما لینا، زمانے چپ بھی ہو جائیں تو چہرہ بول پڑتا ہے۔ اللہم صل عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے، ہوں عزادار تو معیار میرا اعلیٰ ہے، جان دے دوں گا عزائے شاہ بلا کے لیے، میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے۔ صلوات۔ جب شاہ کو مہلت نہ ملی تو طواف حرم کی، اس کعبہ ایماں پہ گھٹا چھا گئی غم کی، فرمایا کہ لو رہا بس اب ملک عدم کی، اللہم صل علی محمد، پرچی پھنسی نہیں۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات پر محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے
ان مرحومین اور مرحومات کی ارواح کو پڑھ کر بخش دیں۔ سید ابوالحسن زیدی ابن سید فخر الحسن زیدی، بٹو بیگم بنت منظور حسن، جمشید حسن ابن خورشید حسن، ان کی آپ ارواح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ عزیزان محترم، جس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سورہ روم کی 30ویں آیت ہے، جس میں ہم نے فقط ایک ورڈ کو لیا ہے، دین کو، اور دین پر ہم آپ سے مستقل گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دین کی اساس، دین کے صفات، جو کچھ بھی ہے اس میں صرف دو ہی باتیں ہیں، ایک اللہ کا حق ادا کرنا اور دوسرے بندگان خدا کے حقوق ادا کرنا۔ دین اصلاً انسان کی بقا کی ضمانت ہے۔ اگر دین نہیں تو انسان تنہائیوں میں گم ہو جائے گا اور وہ اپنے وجود کو بھی تلاش نہیں کر سکے گا۔ دین ہے جو انسان کو ایک دوسرے سے بھی جوڑے رکھتا ہے اور پروردگار سے بھی رابطہ انسان کا بنائے رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے عالم انسانی کو خلق کیا ہے، اس کائنات کا رابطہ اپنے پیدا کرنے والے سے ہے، اس لیے کہ جس شے سے اس نے کائنات کو خلق کیا وہ سے ایک ہی چیز ہے۔ ارشاد الہی ہے، کانا عرشہ علی الماء، ہم نے عرش کو پانی پر پیدا کیا ہے، پانی پر قائم کیا ہے۔ کانا عرشہ علی الماء، عرش پانی کے اوپر محمول ہے۔ عرش کے سلسلے میں بڑا ہی تذبذب یہ رہتا ہے کہ آخر عرش ہے کیا۔ لوگوں نے عرش کو تختے سے تعبیر کر دیا کہ گویا اللہ اس تخت پر بیٹھتا ہے، گویا اللہ کو مجسم کر دیا۔
لیکن عرش ہے کیا چیز، اس کو آپ سمجھ لیں۔ عرش خالق کائنات کی جلالت و جبروت و قدرت کا نام ہے، جو پانی پر محمول ہے، اور صرف پانی پر ہی نہیں بلکہ پوری کائنات پر محیط ہے، پوری کائنات کے اوپر محمول ہے۔ اس نے پوری کائنات پر اپنی قدرت کو محیط کر دیا ہے۔ یہ قدرت ہی، یہ جلالت و جبروت ہی عرش ہے، جو پانی پر محمول ہے۔ اور پھر اس نے کیا کہا کہ أَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کیا وہ علم و دانش کی چشم سے نہیں دیکھتے کہ ابتدائی مراحل میں زمین و آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پھر ہم نے تمام چیزوں کو پانی سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، درخت ہوں، ستارے ہوں، انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، ان سب کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ہر شے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر شے پانی کی محتاج ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ تو چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے عرش کو، جو جلالت و جبروت و قدرت الہی ہے، اس کو پانی پر پہلے محمول کیا، اور پھر پانی سے ہر شے کو خلق کیا۔ یعنی ہر چیز کی خلقت کا میٹیریل پانی ہے، لیکن کرشمہ دین اور علم ہے۔ جو میٹیریل یوز کیا وہ پانی ہے، لیکن خلقت کا جو کرشمہ ہے وہ علم
اور دین ہے. اسی لیے چونکہ دین اور علم یہ خلقت کا کرشمہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علم سے ہر شے خلق ہے، یعنی ہر شے میں اللہ کا علم ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں اللہ کا علم ہے، اور سب علم الہی سے خلق ہے. اور دین کہ جس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے وہ سب کے سب خالق کی طرف راجع ہے. یعنی کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو اپنے رب کی طرف راجع نہ ہو، یعنی متوجہ نہ ہو یا رغبت نہ رکھتی ہو. ہر شے اس کی طرف رغبت رکھتی ہے، اسی کی طرف راجع ہے، کیونکہ ہر شے کی خلقت اس کے علم سے، پانی کے مٹیریل سے ہوئی ہے. تو علم بھی اس کا، پانی بھی اس کا، وہ راستہ جو دین کہلاتا ہے وہ بھی اس کا. تو کائنات کی ہر شے اس کی طرف راجع ہے، اس کی طرف دیکھ رہی ہے. اب اس نے سورج کو جس نہج پر ڈال دیا وہ اسی نہج پر ہے، اسی طریقے پر ہے، اسی راستے پر ہے. اس کی نہج یہ ہے کہ نکلنا، ڈوبنا، زمین کی تطہیر کرنا، لوگوں کو انرجی دینا، مکانات کو پاک کرنا. تو وہ اپنی نہج سے پر رہتے ہوئے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے. چاند کو اپنی نہج کے اوپر رکھا، حسن ہے، خوبصورتی ہے چاند میں. لیکن جب سورج ڈوبے گا تبھی چاند نکلے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ چاند اور سورج دونوں ایک ساتھ نکل آئیں. اور جب سورج ڈوبتا ہے تو سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے. سورج کی روشنی خدا کی عطا کی ہوئی ہے تو وہ اس کی پرسنل روشنی ہے، وہ کسی سے روشنی لیتا نہیں ہے، خدا کی عطا کی ہوئی روشنی ہے. لیکن جب سورج ڈوبتا ہے تو چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے. اسی سورج کی روشنی جب چاند پر پڑتی ہے تو چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے. تو سورج کی روشنی سے رات میں چاند اس طرح چمکتا ہے کہ وہ رات اور چاند ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسی مماثلت بھی قائم کی ہے کہ دن میں سورج چمکتا ہے تو اچھا لگتا ہے، رات میں جب چاند چمکتا ہے تو چاندنی رات کا چاند کہلاتا ہے. یعنی رات میں جب چمکے گا تو بڑا بھلا معلوم دیتا ہے، حسین معلوم دیتا ہے. اگر سورج کی طرح چمکنے لگے تو پھر انسان سو نہیں پائے گا. وہ بھینی بھینی روشنی، وہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کے ساتھ
اپنے بندے کے لیے رات کو اس نے راحت کا سامان بنایا تاکہ میرا بندہ اطمینان سے سو سکے. اور پوری اس نے یہ ریفائنری، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوان، پوری ریفائنری اس نے قائم کی ہے. یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ تم ان کو فقط دیکھو تو تم قدرت الہی کے اوپر غور کرو، یہ مقصد ضرور ہے، مگر ان کا کام فقط اتنا نہیں ہے بلکہ یہ ریفائنری کا کام کر رہے ہیں. دن بھر میں ہم دن کو جتنا آلودہ کر دیتے ہیں، پالیوٹیڈ کر دیتے ہیں، جب بندہ، یہی بندہ واٹر کو پالیوٹیڈ کر دیا، ایئر کو پالیوٹیڈ کر دیا، ساؤنڈ پالیوشن ہے، اتنا پالیوشن نکلے تو بس ڈسٹ ہی ڈسٹ ہے. لیکن جب بندے کو رات میں سلا دیا تو اس ریفائنری نے کام کرنا شروع کیا تاکہ جب میرا بندہ صبح کو اٹھے تو تازی ہوا لے جو اس کی صحت کے لیے کارگر ہو. جب یہ صحت مند رہے گا تو میرا بندہ میری عبادت بھی ذوق و شوق سے کرے گا تاکہ یہ صحت مند رہے. تو دیکھیں پوری ریفائنری اس کی لگی ہوئی ہے یہ، اور یہ ریفائنری کام کر رہی ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی طرف راجع ہے. اور سورج میں اپنی ذاتی روشنی، سورج کی روشنی جب چاند پر پڑتی ہے تو چاند چمکتا ہے. بس عزیزان محترم، حسین عصمت کے سورج کا نام ہے، عباس بنی ہاشم کے قمر کا نام ہے، وفا کے قمر کا نام ہے. جب عصمت کی روشنی اس وفا کے قمر کے اوپر پڑتی ہے تو عباس بھی حسین جیسے نظر آتے ہیں. صلوات بر محمد آل محمد. ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات. تو کائنات کی ہر شے اس کی طرف راجع ہے. آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، کائنات کی ہر شے اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اپنے معبود کی طرف دیکھ رہی ہے. جب معبود کی طرف دیکھ رہی ہے تو جس نے اس کائنات کا بستر بچھایا ہے، جس دن چاہے گا وہ اس کائنات کے بستر کو سمیٹ لے گا. جس دن سمیٹ لے گا اسی دن کا نام ہے قیامت، کہ وہ بستر کو سمیٹ لے گا. اب جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو وہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے وجود سے کو خود گم کر دیتے ہیں، بلکہ خود اپنے وجود سے گم ہو جاتے ہیں. وہ کائنات کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ کائنات کس کی طرف راجع ہے. وہ سوچ رہے ہیں سب کچھ ہم کو مل جائے. بادشاہ، حکمراں، سلاطین وقت بڑی بڑی جنگیں لڑی، بڑی بڑی ٹیریٹریز کے اوپر قبضہ کیا. کیا آج وہ زمینیں ان کے اختیار میں ہے؟ کل بھی یہ خدا کے اختیار میں تھی، آج بھی یہ زمین خدا کے اختیار میں ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے. وہ اپنے حساب کا بوجھ بڑھا کر چلے گئے لیکن زمین پر اپنا اختیار باقی نہیں رکھ سکے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. لہذا جو دنیا کے پیچھے بھاگا اس نے خود
اپنے کو ہی گم کر دیا. اسی لیے مولا علی نے فرمایا ہے کہ بندوں کی رضا کے لیے خدا کو ناراض نہ کرنا. بندوں کی رضا کے لیے خدا کو ناراض نہ کرنا. امام علی نے فرمایا ارے اگر پوری دنیا بھی ہم سے منہ پھیر لے تو بھی ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ علی خدا کا ہے، خدا علی کا ہے. کیونکہ جس نے کائنات کو خلق کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کائنات بھی ہمارے ساتھ ہے. اب اگر کائنات ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اسی کو تو دعا رفع میں حسین نے کہا ماذا وجد من فقدک ما الذی فقد من وجدک. معبود ارے یہ تو بیگانے لوگ ہیں، یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ کائنات تو تیری طرف ہے. ارے جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ یعنی کہ تو مل گیا تو پوری کائنات ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس پوری کائنات ہے. لہذا جس کے پاس خدا ہے پھر اس کو دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا تو اس کے پیچھے آ جائے گی، دنیا تو اس کے پیچھے آ جائے گی. جب جناب آدم کے سامنے عقل کو، علم کو اور دین کو رکھا گیا کا چوز کر لے اس میں سے کچھ، تو عقل کو لیا تو پھر کہا گیا کہ بقیہ دو لوگوں سے کہ تم رخصت ہو جاؤ. کہا ہم رخصت کہاں ہوں؟ ہمیں تو عقل کے پیچھے رکھا گیا ہے. جہاں عقل ہوگی وہیں ہم بھی ہوں گے. تو بس یاد رکھیے گا دین وہی ہوگا جہاں عقل ہوگی. اگر بے عقلوں کے پاس رہے تو پھر آپ سمجھتے رہیں گے دین ہے، وہ دین ہوگا نہیں، کیونکہ دین عقل کے ساتھ ہے. صلوات پر محمد علیہ دین تو عقل کے ساتھ ہے. اسی لیے تو کہا کہ نادان دوست سے عقلمند دشمن بہتر ہے نا؟ سنا نا؟ نادان دوست سے عقلمند دشمن بہتر ہے. وہ دوست ہے لیکن بدعقلی کی بنا پر نقصان پہنچا جائے گا. اس لیے کہا کہ عقلمندوں کے ساتھ رہو، عقلمندوں کے ساتھ رہو. عزیزان محترم دین عقل کے ساتھ ہے. بس دو تین چیزوں کا میں نے ذکر کیا. پانی، علم، دین، تین چیزیں. پانی مٹیریل ہے کہ جس سے خلق کیا گیا، اور علم اور دین یہ کرشمہ خلقت ہے. لہذا خدا کا دین اور خدا کا علم ہر شے کے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ اسی علم سے پیدا ہوئی ہے ہر چیز پیدا ہوئی ہے. دو چیزیں انسان کے پاس ہیں، جسم و روح، ہے نا؟ جسم کی بقا اور حیات پانی سے. اگر انسان
پانی نہ ملے تو پھر انسان کمزور پڑ جائے گا۔ اس پوری دنیا میں کتنے حصے پانی ہے؟ 3 حصہ پانی۔ باڈی میں 3 حصہ پانی۔ پانی زندگی کا نام ہے، پانی حیات کا نام ہے۔ چھٹے ایمان سے پوچھا کہ مولا پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ کہا کہ حیات کا۔ بہت پیاسے ہیں، گھر میں آتے ہی پانی پیا، جیسے زندگی دوڑ گئی، حیات آ گئی۔ پانی کیا ہے؟ حیات ہے۔ علم کیا ہے؟ زندگی ہے، حیات ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم کی بنا کے اوپر ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جس کے پاس علم نہیں وہ جب تک مدت حیات ہے تب تک تو ہے، پھر ختم ہو گیا۔ لیکن جس کے پاس علم ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ دین کیا ہے؟ دین ہے حیات۔ دین ہے زندگی۔ تینوں چیزوں کا تعلق حیات و دین سے ہے۔ لہذا مادیت کی، زندگی کا اور حیات کا سرچشمہ پانی ہے، تو بھی روحانی اور مانوی حیات کا بھی کوئی سرچشمہ ہونا چاہیے کہ جو انسان کی روح کو زندگی دیتا رہے، انسان کی مانوی زندگی کو بھی حیات عطا کرتا رہے۔ اب اس کے لیے بھی ضرورت تھی کہ اگر اس دنیا کو خدا نے خلق کیا ہے اور پانی بھیجا ہے ساتھ میں، کیونکہ پانی حیات ہے ہر مخلوق کی، تو بھی وہ اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے تا قیامت، کہ جو مانوی حیات اور زندگی کو عطا کرنے والا ہے۔ لہذا قرآن نے کہا کہ جب رسول تم کو پکارے تو اس کی طرف دوڑ پڑو تاکہ وہ تم کو زندگی عطا کر دے۔ اس کا مطلب ہے جو ادھر سے آئے گا مانوی زندگی عطا کرنے کے لیے، تو بھی وہ موت لے کر کے نہیں آئے گا، زندگی عطا کرنے کے لیے آئے گا۔ اس کا کلام زندگی ہوگا، موت نہیں ہو سکتا، زندگی ہوگا۔ لہذا سنو تاکہ تم کو وہ حیات عطا کر دے۔ اب ذرا سوچئے کہ اسلام کا جو نظریہ اور تصور ہے وہ حیات کا ہے، موت کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ رسم رائج ہو گئی کہ جب کوئی خاندان میں مر گیا تو پوری زندگی اس کو پوچھنے نہ گئے، لیکن جب خبر ملی کہ اب نہ رہے تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے۔ دیکھیں پہلے مٹی میں دوں گا اس لیے کہ اس میں ثواب ہے، کفن میں دوں گا اس میں آج رہے۔ بھائی موت حتمی ہے، جب آ جائے تب آپ کو پہنچنا ہے، لیکن یہ تصور رکھنا کہ جب انتقال فرما جائیں گے تو ہم ان کے لیے کفن لے کر پہنچیں گے، ہم ان کو پہلے مٹی دیں گے،
تو تصور اسلام تو یہ ہے ہی نہیں. تصور اسلام تو یہ ہے کہ جس وقت اقارب و اعزا اور بندگان خدا کو تمہاری ضرورت ہو، اگر بیمار ہو تو اس کے لیے دوا لے کر کے پہنچو تاکہ اس کو زندگی دے دو. اگر وہ مخروض ہو تو اس کو قرضے سے نجات دے کر کے اس کو زندگی بخش دو. اگر وہ پریشان ہو تو اس کو پریشانی سے نکال کر کے اس کو بقا اور حیات کا مزہ چکھا دو. یہ ہے انسان کی اصل ذمہ داری کہ انسان زندگی دے، کیونکہ دین اور پانی زندگی عطا کرتا ہے. لہذا جس مخلوق کو اس نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، کہا کہ ہم کو تم سے بھی بس یہی توقع ہے کہ تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، بلکہ ہر مظلوم کو نکال کر کے حیات عطا کر دو گے. صلوات بر محمد آل محمد. جنگ صفین میں معاویہ نے جب فرات کے اوپر قبضہ کر لیا تو مولا علی نے پیغام بھجوایا تھا کہ پانی کو خدا نے سب کے لیے مسخر کیا ہے، یہ تو پانی پر قبضہ جو کیے ہوئے ہے اس پہرے کو ہٹا لے اور بیٹھ کر کے ٹیبل ٹاک ہو جائے. دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کی بل پر پھیلا. کہاں تلوار کے بل پر پھیلا ہے؟ ہر معصوم نے ٹیبل ٹاک کرنے کی بات کی ہے. میدان صفین میں بھی علی کہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کر لو، آؤ ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. کیوں مسلمانوں کا خون بہاتے ہو؟ یہ دیکھو ٹیبل ٹاک کی بات کدھر سے آ رہی ہے اور تلوار کی بات کدھر سے آ رہی ہے. تم تلواروں کو دیکھ کر کے دین کو سمجھتے ہو، ان کی زبان نہیں دیکھتے کہ جو امن و امان کی زبان بول رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے معاویہ، کیوں مسلمانوں کا خون بہاتا ہے؟ اگر تجھے جنگ ہی کرنا ہے تو نکل آ میدان میں، ہم میں اور تم میں تلوار چل جائے، جو باقی رہے گا وہی سروائیو کرے گا. تو عمرو ابن عاص نے معاویہ سے کہا کہ حسن بات تو ٹھیک کہتے ہیں. تو معاویہ کہتا ہے کہ عمرو ابن عاص، آج میں نے تجھے اپنی زندگی کا جتنا خائن پایا اتنا میں نے کبھی نہ پایا. کیا تو جانتا نہیں کہ حسن کے بازوؤں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے؟ جو بھی ان کے مقابلے پر گیا ہے کبھی واپس پلٹ کر آیا ہے؟ کس نے ٹیبل ٹاک کی بات کی؟ کس نے امن کی بات کی؟ امام علی نے بھی ٹیبل ٹاک کی بات معاویہ سے کی. امام حسن علیہ السلام نے بھی امن کی بات کی. زمین کربلا پر حسین ابن علی نے کہا کہ ہمیں دور دراز کے علاقے میں چلے جانے دے، ہم نہ کوفے جائیں گے نہ مدینے جائیں گے، ہم ایسے دور دراز کے علاقے میں چلے جائیں گے تاکہ جنگ نہ ہو. اس حد تک امام نے گفتگو کی ہے کہ حر ابن یزید ریاحی اور خود عمرو ابن عاص کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب جنگ نہیں ہوگی. کون ٹیبل ٹاک اور پیس کی بات کر رہا ہے؟ علی کا بیٹا، ابو طالب کا پوتا، امام حسن علیہ السلام کا بھائی. پوری تاریخ ہے کہ سب نے امن کی بات کی. اگر تلوار ہی چلانا ہوتی
تو جب امام علی کے ضربت لگی تھی تو حاکم امام علی تھے، نوجوانان بنی ہاشم کی رگوں میں قوت حیدری مچل رہی تھی، پورا کوفہ امام کے ساتھ تھا، زبردست قتل عام ہو سکتا تھا بنو امیہ کا، لیکن پیس کی بات کس نے کی؟ جس کے ضرب لگی ہوئی ہے وہ اس کے لیے کہ جو قاتل ہے ابن ملجم، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ حسن جو تم کھانا وہ اس کو کھلانا، جو تم پینا وہ اس کو پلانا۔ مشکیں بندھی ہوئی تھی، کہا کہ ارے دیکھو تو اس کی آنکھوں میں حلقے پڑے جا رہے ہیں، مشکیں کھول دو۔ کہیں مقتول قاتل کے لیے اتنا رحم دل رکھتا ہے؟ حسن اس کو صحیح جگہ پر سلانا، اگر میں بچ گیا تو پھر یہ قصاص میرے ذمہ ہے۔ خدا کی قسم دیکھے دنیا کہ کیسے وسیع ظرف کے لوگ تھے آل رسول، کہ میں چاہے اس سے قصاص لوں یا میں اس کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی تاریخ کے کینوس پر ایسا کہ جس کے ضرب لگائی گئی ہو وہ اپنے قاتل کے لیے ایسا نرم اور رحم دل لہجہ اور پولائٹ لینگویج کا استعمال کر رہا ہو اور اپنی وصیت ول کر رہا ہو کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، اور اگر میں بچ گیا تو چاہے میں قصاص لوں یا اس کو معاف کر دوں۔ بیٹا حسن، اگر میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو دیکھو عدل و انصاف کا دامن نہ ٹوٹنے پائے۔ اس نے ایک ضرب لگائی ہے، تم بھی صرف اس کے ایک ضرب لگانا، اور دیکھو میری رحلت کے بعد، میری شہادت کے بعد تم ننگی تلواریں لے کر کے بریانہ شمشیریں لے کر کے نہ نکل آنا۔ اے نوجوانان بنی ہاشم، یہ کہتے ہوئے کہ علی قتل کر دیے گئے اور تم قتل عام کرنے لگو، نہیں، یاد رکھنا کہ علی کا قاتل صرف ایک شخص ہے، لہذا کسی دوسرے کے اوپر تلوار نہ چلے۔ بس جو قاتل سامنے آیا تھا امام علی نے اسی کے لیے فیصلہ سنایا، جبکہ امام علی کے قتل کے پیچھے پوری لوبی تھی، جو بنی امیہ کی لوبی لگی ہوئی تھی۔ اگر چاہتے تو تلوار چلا سکتے تھے، اپنے مفادات کو پورا کر سکتے تھے، لیکن کیا ایسا کیا؟ پیس کو قائم کیا، پیس کو، امن و امان کو، شانتی کو، کہ دین میں امن و امان بنا رہے۔ امام علی کا حق غصب کر لیا گیا تو بھی مسلمانوں کی صفوں کو نہیں چھوڑا، اپنے حق کا احتجاج تو کرتے رہے، لیکن انہی کے ساتھ کھڑے رہے۔ کیوں؟ کہیں دشمن قوی نہ ہو جائے، یہ دیکھے کہ مسلمانوں کے دو فرقے بن گئے، دو گروپ بن گئے، علی انہی کے ساتھ کہ جنہوں نے حق علی غصب کیا تھا کھڑے رہے، تاکہ شان توحید اور طاقت توحید کہیں سے کمزور نہ پڑنے پائے، طاقت توحید کا بہترین مظاہرہ ہوتا رہے۔ پیس کی بات آل رسول نے کی ہے۔ تو دین حیات و بقا لے کر کے آیا ہے، زندگی لے کر کے آیا ہے۔ تو جب امام نے کہا کہ معاویہ پہرے ہٹا لے
تو انہوں نے سوچا کہ شاید علی کمزور پڑ رہے ہیں، لہذا پہرے اور بڑھا دیے جائیں۔ تو عمرو بن عاص نے کہا تھا کہ معاویہ تو یہ نہ سمجھنا کہ علی کسی کمزور ذات کا نام ہے، انہوں نے تجھے پیغام بھجوایا ہے، لہذا علی اس ذات کا نام ہے کہ اس گھاٹ کو چھین بھی سکتے ہیں۔ اور پھر جب گھاٹ چھین لیا تو امام علی کے سپاہیوں نے کہا کہ مولا اب ہم اس کو پانی نہ دیں گے، اور ادھر معاویہ نے کہا کہ اب تو، اور ان کے سپاہیوں نے کہ اب تو علی ہم کو پانی نہ دیں گے۔ تو عمرو بن عاص نے کیا کہا؟ ہرگز علی ایسا نہیں کریں گے، جو معاویہ تو نے کیا ہے، علی پانی پر پہرے نہیں بٹھائیں گے۔ یہ ہے علی کے ضمیر کی بلندی اور عزت نفس، اس لیے کہ علی جانتے ہیں پانی مخلوق خدا کی حیات اور بقا کا نام ہے، لہذا کسی بھی انسان کے اوپر چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، پانی کا پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ پانی پر پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا کہ کسی کا پانی بند کر دیا جائے۔ سپاہیوں نے امام علی سے کہا ہم بھی پانی نہیں دیں گے، پرواہ نہیں کی ان کی، اس لیے کہ بندوں کی رضا کے لیے خدا کو ناراض نہ کرنا۔ خدا نے سب کے لیے پانی کو مسخر کیا ہے، علی کی نظر اپنے خدا کی جانب ہے۔ میرے خدا نے سب کے لیے مسخر کیا، یہ دشمن ہے تو کیا ہے، ان کے لیے بھی خدا نے پانی کو مسخر کیا ہے۔ میرا لشکر کہہ رہا ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہو جائیں، میرا خدا مجھ سے راضی رہے۔ اسی لیے تاریخ کے مفکر لکھتے ہیں کہ علی جب بھی میدان جنگ کی طرف جاتے تھے تو کبھی پلٹ کر کے لشکر کی قلت و کثرت کو نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کہ علی کا بھروسہ لشکر پر نہیں ہوتا تھا، اپنے معبود پر ہوتا تھا۔ صلوات بر محمد علیہ۔ ایک مرتبہ سب مل کر کے بآواز اور ایک مرتبہ غور فرمایا عزیزان محترم، پانی انسان و کائنات کی بقا کے لیے ضروری ہے، اس پر پہرے نہیں لگائے جا سکتے۔ نفسی اور معنوی اور روحی حیات کے لیے ضروری ہے کہ پانی کی طرح کوئی دین و علم کا ایسا سرچشمہ وہ جاری کرے جس سے علم و دین ہر انسان تک پہنچتا رہے۔ خالق نے یوم الست اعلان کیا تھا کہ دیکھو یہ آل محمد، ان تصویروں کو پوری کائنات کو دکھایا تھا، یہ ہیں ہمارے علم اور دین کے محافظ، یہ ہیں ہمارے علم کے خزینے دار اور دین کے محافظ۔ اگر الہی دین کو حاصل کرنا ہے تو ان کے دروازے پر آنا، اگر علم لینا ہے تو صرف ان سے لینا۔ یہ ہے ہمارے علم کے خزینے دار، یہ ہے ہمارے دین کے محافظ، اس کے علاوہ کسی کے در پر نہ جانا۔ جب ان سرچشموں کو اس زمین پر خالق نے جاری کیا اور پوری کائنات اس کی طرف راجع ہے، اور یہ سرچشمہ روحی اس سرزمین کے اوپر
اترا، چشمہ جاری ہوا، تو چونکہ ادھر کا برگزیدہ ہے، لہذا اب وہ مخلوق جو ادھر دیکھ رہی تھی وہی مخلوق ادھر بھی دیکھنے لگی، اس لیے کہ ان کا رابطہ خدا سے ہے۔ خدا نے اپنے بندوں کے لیے ان کا انتخاب ہادی کی حیثیت سے کیا ہے، ان یہی دین پہنچائیں گے، یہی علم پہنچائیں گے، لہذا یہ سب سے زیادہ قریب اور اقرب مخلوق ہے جو خدا سے پیوست ہے۔ پوری مخلوق جو ادھر دیکھ رہی تھی اتنی سمجھ و معرفت رکھتی تھی کہ چونکہ خدا کی رضا اس میں ہے، ان 14 میں ہے خدا کی رضا، لہذا وہ مخلوق یعنی کائنات کی تمام چیزیں جو ادھر دیکھتی تھی وہ اب ادھر دیکھ رہی ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی سب سے بلند ترین باضمیر عزت نفس کی حامل خدا کی چنی ہوئی مخلوق ہے، لہذا اب ان کا حکم خدا کا حکم ہے، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، لہذا اب جو یہ کہہ دے بس اس پر عمل کرنا ہی، خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ یہ آپ کا اتباع کرے تو بھی اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، یعنی جو آپ کا اتباع کرے گا، جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لہذا ساری مخلوق جانتی تھی کہ اب ان کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، لہذا کیا آپ نے کبھی دیکھا بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں، ہم خدا کی منتخب، ہم خلیفہ الہی؟ ارے اگر خلیفہ الہی ہو تو بھی کائنات کی مخلوق کو اپنے اشاروں پر چلا کر کے دکھلاؤ۔ کیا کسی بھی خلیفہ کے اشارے کے اوپر پہاڑوں نے اپنی جگہ چھوڑی؟ کیا کسی بھی خلیفہ کے اشارے پر کوئی درخت چل کر کے اس کے پاس آیا؟ نہیں آیا، کوئی تاریخ نہیں بتاتی، لیکن ان کے اشاروں پر پوری کائنات گھوم رہی تھی۔ جب انہوں نے سورج کا اشارہ کیا تو سورج پلٹ گیا، جب انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا کہ 2 ٹکڑے ہو جائے تو 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور پھر جب اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے آ کر کے مل گئے۔ جب انہوں نے اشارہ کیا تو خانے جنت اپنے گھر میں منگا لیا، جب انہیں خادموں کی ضرورت ہوئی تو سرداران ملائکہ نے انہی کے دروں پر اتر کر کے کسی نے چکی چلائی، کسی نے حسنین کی گہوارہ جنبانی کی، کسی نے حسنین کی گہوارہ جنبانی کی، اور انہی کے اشارے پر انہی کے لیے اگر آسمانی مخلوق تارا اتر کے آیا تو پھر صرف انہی کے در پر اترا۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اب 2 چیزیں ہیں، پانی اور نمائندگان خدا۔ پانی انسان کے جسم کے لیے ضروری، آل محمد کی ہدایت، آب ہدایت روح کے لیے حیات و زندگی ہے، لہذا اب اگر ان پر پہرے بٹھا دیے جائیں، پانی پر
اور آل رسول کی ہدایت پر، تو اس کا مطلب ہے کہ ظالم فقط ظالم نہیں ہے، اظلم ہے، اس لیے کہ اس نے پوری زندگی کو جسمانی اور روحی دونوں زندگیوں کے اوپر پہرے بٹھا دیے اور حیات کا خیمہ تنگ کر دیا، لہذا اب یہ اظلم ہے۔ یزید جس نے یہ دونوں کام کیے، پانی پر بھی پہرا بٹھایا تو گویا جو جسم کے لیے حیات تھی اس پر بھی پہرا بٹھا دیا، حسین کو قتل کر کے اس نے امام روح کو قتل کر کے گویا کہ امام روح کو اس نے قتل کیا تو مانوی حیات کو تنگ کر دیا۔ یعنی یزید دو طریقے کا مجرم ہے، اس نے پانی پر بھی پابندی لگائی ہے، حسین کو قتل بھی کیا ہے، حسین کا تعلق روحی آب ہدایت سے ہے، پانی کا تعلق جسم سے ہے، دونوں پر اس نے پابندی لگا دی، پانی پر بھی پابندی لگائی اور اس نے روح کی حیات پر بھی پابندی لگا دی۔ اب ذرا بتائیے کہ جس نے جسم اور روح کی حیات پر پابندی لگا دی ہو تو وہ اس کو کہنے والے یہ کہتے رہے کہ ہاں کہ یزید کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ ارے کیسے بخشا جا سکتا ہے جبکہ اس نے مانوی حیات پر پابندی لگا دی اور اس نے جسمانی حیات پر بھی پابندی لگا دی۔ یہ پانی اور مانوی حیات پر پابندی لگا دینے والا تو دائرہ انسانیت سے ہی خارج ہو گیا، دائرہ انسانیت سے خارج ہو گیا۔ ارے جو انسان ہی نہ رہا تو پھر بخشش کیسی؟ بخشش انسانوں کی ہوتی ہے، جانوروں کی نہیں ہوتی۔ صلوات پر محمد آل محمد۔ انسانوں کی بخشش ہوتی ہے، جانوروں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ بس عزیزان محترم، خود امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ دو لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، ایک مشرک کی، دوسرے ظالم کے۔ کئی مقامات ایسے جہاں پر لعنت کی امام حسین علیہ السلام۔ ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اللہ بخش سکتا ہے، حسین خون خدا ہے، حسین مانوی حیات کا نام ہے، اسی لیے حسین سے جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ سب زندگی دینے کا کام کرتی ہیں۔ یہ عزاداری ہماری رگوں میں ایک ایسی حرارت کو پیدا کر دیتی ہے کہ انسان نئی تازگی اور نئی زندگی کو محسوس کرتا ہے فرش عزا پر بیٹھ کر کے۔ لہذا یزید بہت بڑا مجرم ہے، خدا کی لعنت ہو یزید پر اور یزید کے چاہنے والوں پر کہ حسین کو رولا رولا کر مارا ہے۔ آج محرم کی 6 تاریخ علی اکبر کا ذکر آج کے دن ہوتا ہے۔ اب وقت نہیں رہا عزیزان محترم کہ میں جناب علی اکبر کے متعلق کچھ عرض کرتا، اب وقت نہیں رہا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جب جناب علی اکبر اجازت کے لیے آئے ہیں تو حسین نے ایک لمحے بھی توقف نہیں کیا تھا اجازت دینے میں۔ اور بہتری روایات کہتی ہیں کہ علی اکبر کو شہزادی زینب نے پالا تھا،
تو جو پالتا ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا علی اکبر اپنی ماں اور اپنی پھوپھی سے تو اجازت لے آؤ۔ میں نہیں بتا سکتا کہ شہزادہ علی اکبر نے کیسے ام لیلہ کو سمجھایا اور کیسے شہزادی زینب کو۔ بس ایک جملہ ملتا ہے یہ کہ علی اکبر کیا آج ہی کے دن کے لیے ہم نے تمہیں پالا تھا؟ علی اکبر انتہائی خوبصورت تھے، حسین تھے، جمیل تھے، خوش خلقی ان کا امتیاز تھی، دوست و دشمن سب ان سے جڑے ہوئے تھے اور سب نظر محبت سے دیکھتے تھے جناب علی اکبر کو۔ اسی لیے جب ایک شخص نے آ کر کے جناب علی اکبر کو دیکھا ہے تو اس نے تمنا کی تھی کہ مولا حسین میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہم کو بھی ایک ایسا بیٹا دے دے۔ اتنے حسین تھے کہ دور دور سے لوگ حسن علی اکبر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا کہ اگر خدا ایسا بیٹا تجھے عطا کر دے اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو تیرے دل پر کیا گزرے گی؟ کہ مولا ایسا لگے گا کہ جیسے قلب پر خنجر پڑ گیا۔ تو کہا پھر ایسے بیٹے کی تمنا نہ کر، اس لیے کہ میرا یہ بیٹا علی اکبر زمین کربلا کے اوپر سینے کا پر برچی کا پھل کھا کر کے خون میں ایڑیاں رگڑے گا، خون میں ایڑیاں رگڑے گا۔ ایسے بیٹے کی پھر تمنا نہ کر۔ ہاں عزاداروں، علی اکبر ایک مرتبہ بابا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا اب ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے، دشمن کی تانا زنی سنی نہیں جاتی۔ دشمن کہہ رہا ہے کہ حسین اب تمہاری طرف تمہارا ناصر کوئی نہ رہا، بابا یہ کب تک سنوں؟ میں آپ کا جوان بیٹا ہوں، جوان بیٹے کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ بوڑھے باپ پر دشمن جو ہے وہ تانا زنی کرے۔ بابا اجازت دے دیجئے۔ اجازت ملی۔ عزاداروں، خیمے میں جناب ام لیلہ اور شہزادی جناب زینب سے اجازت لی۔ جب باہر نکل کے آئے تو علی اکبر مسکرا رہے تھے۔ حسین سمجھ گئے کہ علی اکبر اجازت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنا عمامہ اتارا، علی اکبر کے سر پر رکھا، اپنی ردا اتاری، دوش علی اکبر پر ڈالی۔ اس کے بعد بڑی حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ پھر حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، معبود اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار و گفتار، سیرت و صورت میں تیرے حبیب کے مثل ہے۔ جب ہم کو اپنے نانا کو دیکھنے کا اور دیدار کا دل چاہتا تھا تو میں علی اکبر کی طرف دیکھ لیا کرتا تھا۔ بس علی اکبر ان جملوں کو سنتے ہیں سمجھ گئے کہ بابا نے ہم کو اجازت دے دی، بابا نے ہم کو اجازت دے دی۔ پشتے فرش پر آئے، گھوڑے کو ایڑ دی۔ اب جوان بیٹا ہے، تیز رفتار سے لے کر کے علی اکبر گھوڑے کو چلے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ علی اکبر کو اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ و چاپ کی آواز سنائی دی۔ خدا کی قسم، تیز رفتار گھوڑے کے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ کو وہ سوار کے جو تیز
رفتار سواری پر سوار ہو وہ سن لے تو ذرا سوچئے کہ پھر حسین کتنی بے چینی سے علی اکبر کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اے بیٹا دھیرے چلو، اے بیٹا دھیرے چلو، اے بیٹا پیچھے مڑ مڑ کا شکل دکھاتے جاؤ۔ علی اکبر پشتے فرس سے اتر آئے، کہتے کہ بابا آپ تو اس نے دے چکے۔ کہا علی اکبر ذرا باپ کے دل سے پوچھو، اے علی اکبر یہ حسین تمہارا بابا بھی ہے، ذرا باپ کے کلیجے سے پوچھو۔ باداداروں علی اکبر کو رخصت کیا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ حسین خیمے کی طرف پلٹ کر کے آئے اور اس انداز میں کسی کے لیے نہیں بیٹھے جس طرح علی اکبر کے لیے بیٹھے، اپنے پشت خیمہ سے ٹیک لگا کر کے اور سر کو دونوں زانوؤں کے بیچ رکھا اور سر پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے کسی پہ بڑی بے کسی چھا گئی ہو، جیسے بڑی بے کسی کسی پر چھا جاتی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی، اے بابا آنے کی زحمت نہ کیجیے گا، ارے ہمارا آخری سلام قبول کیجیے۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین علی اکبر کے لیے چلے۔ ہاں حسین کو اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، حسین خود مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ اے علی اکبر ارے تمہارا عباس کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی اور تمہارے مرنے سے میری بینائی چشم چلی گئی، اے علی اکبر دکھائی نہیں دے رہا۔ حسین نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا۔ روایت کہتی ہے کہ گھٹنیوں کے بل چل رہے تھے اور آواز دیتے جاتے تھے، اے علی اکبر آواز دو تاکہ میں تمہاری آواز کے سہارے اپنے کو تم تک پہنچا دوں۔ عزادارو حسین نے کسی طرح اپنے کو علی اکبر تک پہنچایا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین جب سرانے پہنچ گئے تو علی اکبر سے کہا، بیٹا اس طریقے سے تمہارا باپ تم کو اٹھا نہ سکے گا، جوان کا لاشا کیسے اٹھائے گا؟ بیٹا ایسا کرو اپنا ایک ہاتھ جو ہے وہ ہماری گلے میں حمائل کر دو اور دوسرے ہاتھ سے ہماری جو ہے وہ کمر کو پکڑ لو اور ہم تمہارے کمر میں ہاتھ دیتے ہیں اور تمہیں اٹھاتے ہیں۔ عزادارو علی اکبر نے ایک ہاتھ تو بابا کے گلے میں ڈالا لیکن دوسرا ہاتھ نہیں ڈالا۔ جب دوسرا ہاتھ ہلکا تھا اٹھانے لگے تو ایک کراہٹ سی نکلی۔ ہائے بھائی یہ باپ کا کلیجہ تھا، سمجھ گئے؟ علی اکبر یہ تڑپنا کیسا؟ اے بیٹا علی اکبر ارے تم پر کیا گزر گئی؟ کہ بابا برچی کا بل کلیجے میں ٹوٹ گیا۔ علی اکبر کو لٹایا زمین کربلا پر، ایک مرتبہ اپنا یہ بایاں گھٹنا زمین کربلا پر رکھا، اپنا بایاں ہاتھ زمین کربلا پر رکھا، دائنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو سینے علی اکبر تک پہنچایا، اس کے بعد برچی کا پھل رکھا، آسمان کی طرف دیکھا، یا علی کہتے ہوئے اب جو برچی کا پھل کھینچا علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ اے میرے معبود یہ قربانی اسماعیل کا بدل۔ عزادارو حسین نے خیمہ حسینی کے بچوں کو آواز دی، آؤ اپنے بھائی کا لاشا لے جاؤ۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔